اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منتخب احادیث، قرآن کریم اور حدیث شریف سے اثر لینا۔ قرآنی آیتیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور جب یہ لوگ اس کتاب کو سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوئی ہے تو آپ ان کی آنکھوں کو آنسوؤں سے بہتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 83۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ اعراف آیت 204۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان بزرگ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اگر آپ علم حاصل کرنے کے لیے میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اتنا خیال رہے کہ آپ کسی بات کے بارے میں پوچھے نہیں جب تک کہ اس کے متعلق میں خود ہی نہ بتا دوں۔ سورہ کہف آیت نمبر 70۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو اس کلام الہی کو کان لگا کر سنتے ہیں، پھر اس کی اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور یہی عقل والے ہیں۔ سورہ زمر آیت 17 اور 18۔ ایک جگہ ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام یعنی قرآن کریم نازل فرمایا۔ وہ کلام ایسی کتاب ہے جس کے مضامین آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ اس کی باتیں بار بار دہرائی گئی ہیں۔ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور ان کے بدن اس کتاب کو سن کر کانپ اٹھتے ہیں، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ سورہ زمر آیت 23۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرما۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا، فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو بغض، حسد، جلن، کینہ، تکبر، ریاکاری سے پاک کر دیجیے۔ یا اللہ رحم فرمائیے، کرم فرمائیے۔ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ آپ جو بھی فیصلہ ہمارے لیے فرمائیے اس کا انجام ہم سب کے لیے بہتر فرما دیجیے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔